وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهد وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى 4 أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. کہتے ہیں وہ خبر الآحاد بنقل عدل، خبر آحاد عادل کے نقل کے ذریعے، خبر آحاد عادل کے نقل کے ذریعے، تام الضبط کے ذریعے، سند کو جوڑنے والے کے ذریعے، بغیر علت والے اور بغیر شاذ کے آ جائے، وہ صحیح لذاتہ، وہ صحیح لذاتہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خبر آحاد کا ناقل عادل ہو، ناقل نقل کرنے والا یا بیان کرنے والا، جو بھی کہیں نقل کرنے والا کیا ہو، عادل ہو، تام ضبط ہو، مکمل حافظے والا ہو، متصل سند اور اس کی سند متصل ہو، بغیر علت کے ہو اور اس میں شاذ نہ ہو۔ یہ چیزیں جس حدیث میں ہوں گی تو اس کو کہتے ہیں صحیح لذاتہ، صحیح لذاتہ۔ اور اس میں حافظ صاحب غالب گمان یہ ہے کہ یہ خبر واحد یعنی غریب کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم حدیث غریب کہیں گے، حدیث غریب کون ہے؟ حدیث غریب کے لیے ان 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ حدیث غریب صحیح ہوگی۔ وہ ہے کہ ناقل عادل ہو، ناقل عادل ہو، عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متمسک باحکام شریعہ فعلاً و ترکاً، آگے بھی آ رہا ہے، آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ المتمسک باحکام شریعہ، جو شریعت کے احکام کو پالنے والا ہو، شریعت کے احکام کو پکڑنے والا ہو، مضبوطی سے تھامنے والا ہو، شریعت احکام پر، شرعی احکام پر عمل کرنے والا ہو، فعلاً و ترکاً۔ فعلاً و ترک کیا معنی؟ یعنی جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرنے والا ہو، اور جو چیزیں چھوڑنے کی ہوں وہ چھوڑنے والا ہو، یعنی اوامر کو کرنے والا ہو اور نواہی کو چھوڑنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں عادل۔ تام الضبط مکمل ضابطے والا یعنی مکمل حفظ والا،
قوت حافظہ اس کا تیز ہو، جو اپنے استاد کی بات کو اچھی طرح یاد رکھنے والا ہو، جو استاد بتائے اس کو یاد رکھنے والا ہو، اور جب ضرورت پڑے تو اس کو اسی طرح سے ادا کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہ ہو، بیائی نہیں اسی طرح بیان کرے جس طرح اس نے استاد سے سنا ہو۔ متصل سند اور سند کو جوڑنے والا ہو، یعنی سند میں اتصال ہو، انقطاع نہ ہو، کسی جگہ کوئی حذف کوئی سخت واقعہ نہ ہو۔ ہر آدمی جو اپنے استاد کا حوالہ دیتا ہے، اپنے استاد کا نام لیتا ہے، اس نے اس سے ملاقات کی ہو، اس نے اس کا زمانہ پایا ہو، اس نے اس کی مجلس درس اٹینڈ کی ہو، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی انقطاع، کوئی سکوت، کوئی حذف اس طرح کی بات نہ ہو۔ وہ روایت کر رہا ہے ایسے آدمی سے جس کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں، وہ ایسے آدمی سے روایت کر رہا ہے جس کی مجلس وہ بیٹھا نہیں، وہ ایسے آدمی کا نام لے رہا ہے کہ جس کا زمانہ تو پایا ہو لیکن نہ اس کا اس کے شہر میں آنا ثابت ہو، نہ اس کا اس کے شہر میں جانا ثابت ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، اس طرح کا معاملہ نہ ہو، بلکہ زمانہ پایا ہو، وہ اس کے یا تو اپنے شہر کا آدمی ہو، یا یہ اس کے شہر میں گیا ہو، یا وہ اس کے شہر میں آیا ہو اور اس نے مجلس درس اٹینڈ کی ہو، اس کو کہتے ہیں متصل سند، اتصال، غیر معلل، اور اس میں کسی قسم کی کوئی علت نہ ہو، کوئی ایسا سبب جو حدیث کو عیبدار بنانے والا ہو، حدیث کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا کرنے والا ہو، ایسی کوئی علت نہ ہو۔ اور علت عام طور پر جو ہے یہ غامض ہوتی ہے، اکثر پوشیدہ ہوتی ہے، جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کو خاص لوگ ہی جانتے ہیں، طبقات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، روات کے حالات کے اعتبار سے وہ اس چیز کو پا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی علت اس میں نہ ہو، اسی طرح سے شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ سکہ اپنے سے بہتر کی مخالفت نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جس حدیث کے اندر ہوں، اگر وہ غریب ہی ہو لیکن اس طرح کی شرطیں پائی جائیں گی تو حدیث صحیح لذاتی ہی کہلاتی ہے۔ تو اس سے جو ہے ان لوگوں کا جواب بھی ہو گیا جو لوگ غریب کو ضعیف کہتے ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ عزیز صحیح ہونے کے لیے عزیز شرط ہے، صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے۔ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی جب کسی حدیث کو روایت کرنے والے ہوں تب جا کر کے ہم اس کو کہیں گے یہ صحیح ہے، اور اگر عزیز نہ ہو تو پھر وہ ضعیف ہے۔ تو ان سارے لوگوں کا اس میں رد ہے۔ وَهَذَا أَوَّلُ تَقْسِيمِ الْمَقْبُولِ، یہ مقبول کی پہلی تقسیم ہے، یہ مقبول کی حدیث مقبول کی پہلی تقسیم ہے۔ حدیث کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول، ایک ہے مردود۔ تو یہ مقبول کی پہلی قسم ہے جو مقبول چار انواع کی طرف منقسم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقبول کی چار قسمیں ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی اور حسن لغیرہ، یہ چار قسمیں ہو گئی مقبول کی۔ یعنی یہ چار قسمیں قابل قبول ہیں اور ان چار قسموں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان چار قسموں کو شرعی احکام میں حجت مانا جا سکتا ہے۔ تو یہ چار انواع ہیں، جن چار انواع میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ وہ ہے صحیح لذاتی۔ تو صحیح لذاتی کی یہ تعریف ہے کہ عادل ناقل عادل ہو، تام الضبط مکمل ضابطہ والا ہو، اور سند متصل ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی علت نہ پائی جائے اور نہ اس میں شذوذ پایا جائے، یا کوئی شاذ راوی ہو یعنی جو اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کرنے والا ہو۔ یہ مقبول کی پہلی قسم ہے جو مقبول چار قسموں کی طرف منقسم ہے۔ پھر آگے کہہ رہے لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَشْتَمِلَ مِن صِفَاتِ الْقَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا۔ یہ چار تقسیمیں کیسے نکلتی ہیں؟ کہہ رہے کہ یا تو اس کی وجہ ہے لِأَنَّهُ إِمَّا يَشْتَمِلَ مِن صِفَاتِ الْقَبُولِ، قبولیت کے صفات میں سے یا تو اعلیٰ درجے کے صفات اس میں شامل ہوں، اعلیٰ درجے کے صفات اس میں پائے جاتے ہوں، اعلیٰ او لا، یا
اعلیٰ درجے کی صفت نہ پائی جاتی، یا تو قبولی صفات قبول میں سے اعلیٰ درجے کی صفت پائی جائے یا اعلیٰ درجے کی صفت نہ پائی جائے، اس اعتبار سے اس کی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ الاول الصحیح لذاتی، کہتے ہیں پہلا یعنی جس میں اعلیٰ درجے کے صفات پائے جائیں وہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ اعلیٰ درجے کی صفات کیا ہیں؟ کہ عادل، ناقل عادل ہو، تام ضبط ہو، اور سند میں اتصال ہو، اور کسی قسم کی کوئی علت نہ پائی جائے، اور نہ ہی وہ اس میں شذوذ پایا جائے۔ یہ اعلیٰ درجے کی صفات والی حدیث ہے، اور اس کو کہتے ہیں صحیح لذاتی۔ والثانی ان وجد ما یجبر ذلک القصور، اور دوسری قسم وہ ہے کہ اگر پائی جائے ما یجبر ذلک القصور، جو اس قصور کو پہلے بتایا تھا نا اعلیٰ درجے کی صفات پائی جائیں، اگر اعلیٰ درجے کی صفات نہ پائی جائیں، پھر بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ اس اعلیٰ درجے کے صفات نہ پایا جانا، اس میں مزید کچھ قرائن آ جائیں گے جس کی وجہ سے اس کوتاہی کو، اس کمی کو دور کیا جائے۔ کہتے ہیں ان وجد ما یجبر ذلک القصور، اگر پائی جائے وہ چیز جو اس قصور کو، اس کوتاہی کو، اس کمی کو دور کر دے، اس کمی کو زائل کر دے، ختم کر دے، کہ کثرت طرق، جیسے کثرت طرق یعنی بہت ساری سندوں کے ساتھ حدیث کا آنا، اس حدیث کا کئی سندوں سے کثرت طرق سے آنا جس حدیث میں قصور پایا جائے، اس حدیث میں قصور پایا جائے جس حدیث میں صفات قبول اعلیٰ درجے کی نہ ہوں، تو وہ قصور ہے نا، تو اس قصور کو دور کیا جانے والی چیز آ جانی چاہے، جیسے کثرت طرق ہے، یعنی وہ کئی سندوں سے آ جاتی ہے، بہت ساری سندوں سے آ جاتے ہیں، تو بہت سارے سندوں سے آ جانا یہ اس کے قصور کو، اس کی کمزوری کو دور کرنے والا ہے۔ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضًا، وہ بھی صحیح کہلائے گی، وہ بھی صحیح ہی کہلائے گی، لیکن لا لذاتی ہی، لیکن صحیح لذاتی ہی نہیں۔ اوپر بتایا نا صحیح لذاتی، تو کہا نہیں، اس کو صحیح تو کہا جائے گا، اس کو بھی صحیح ہی کہا جائے گا، لیکن لا لذاتی ہی، صحیح لذاتی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ تو نام اس کا بدلنا چاہیں، اس لیے کہ اس میں بنیادی طور پر تو اعلیٰ درجے کی صفات نہ پائی گئی، لہذا ہم اس کو اور اس کو ایک ہی درجہ دے دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، انصاف نہیں۔ ہاں اس کو کہیں گے صحیح، لیکن اس کو صحیح لذاتی نہیں کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ اسی کا نام ہے دوسرا صحیح لغیری، اس کو کہتے ہیں صحیح لغیری۔ وحیث لا جبران، اور جہاں جبران نہ ہو، آپ میں سے کوئی جبران تو نہیں ہے؟ ماشاء اللہ۔ کہہ رہے ہیں وحیث لا جبران، اگر کلاس میں جبران نہ ہو تو پھر آپ سب کمزور ہیں، جبران کی اہمیت ظاہر ہو گئی۔ وحیث لا جبران فهو الحسن لذاتی، اور اگر اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوئی چیز نہ ملی، لا جبران کا معنی ہے دور کرنے والی چیز، زائل کرنے والی چیز، قصور کو زائل نہ کرنے والی، اگر زائل کرنے والی چیز نہ پائی جائے تو پھر کیا ہے؟ فهو الحسن لذاتی، وہ حسن لذاتی ہی ہے، اس کا نام کیا ہوگا پھر؟ حسن لذاتی۔ لیکن فهو الحسن لذاتی، وہ حسن لذاتی، ٹھیک۔ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ترجح جانب قبول ما یتوقف فی، اور اگر ایسا قرینہ پایا گیا یا ایسا قرینہ آ گیا، ترجح جانب قبول، جو اس چیز کے قبول کی جانب، یعنی اس چیز کے قبول کا پہلو کو راجح قرار دے۔ کس چیز کے قبول میں؟ جو چیز ما یتوقف فی، جس میں توقف اختیار کیا جاتا ہے، جس میں توقف اختیار کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے توقف اس میں اختیار کیا جائے گا، توقف جو ہے ضعیف حدیث میں اختیار کیا جائے گا، صحیح حدیث میں توقف نہیں ہوگا، توقف ہوگا تو وہ ضعیف حدیث میں۔ تو یہ اشارہ ہے قبول ما یتوقف فی، جس میں توقف کیا جائے، جس میں رکا جائے، جس کو قابل عمل نہ سمجھا جائے، ایسی حدیث کے قبولیت کا جانب، قبولیت کا پہلو اگر بھاری پڑ گیا، اگر اس کی طرف وہ آ گیا، ایسا قرینہ پایا جائے جو اس کے جانب قبول کو راجح قرار دے،
وهو الحسن ایضاً تو پھر اس کو بھی حسن کہا جائے گا، اس کو بھی حسن کہا جائے گا، لیکن لا لذاتی ہی، لیکن لذاتی ہی نہیں، حسن لذاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن لغیری۔ اس طرح سے یہاں تک حافظ صاحب نے 4 چیزیں بیان کر دی، لیکن عجیب طریقے سے نا، یہ طریقہ کسی اور کا ہے ہی نہیں کیجیے گا، اس طرح کے الفاظ ہی نہیں۔ تو اس لیے مقبول حدیث کی اب کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسم، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی اور حسن لغیری، اس طرح سے 4 قسموں نے بیان کر دی۔ یہ ایک اجمالی خاکہ انہیں پیش کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں وَقُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ، اجمالی خاکہ پیش کر دیا 4 قسموں کا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَقُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِ، اور صحیح لذاتی پر کلام کو مقدم کیا گیا، یعنی صحیح لذاتی کے بارے میں جو کلام مقدم کیا گیا، پہلے صحیح لذاتی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کیوں ایسا کیوں کر دیا گیا؟ اس کے بارے میں کلام کو مقدم کیوں کیا گیا؟ لعلوِ رتبتی، اس کے بلند رتبہ ہونے کی وجہ سے، یعنی صحیح لذاتی کا رتبہ ان تمام اقسام میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، تو اس کے بلند اور اعلیٰ ہونے کی وجہ سے کلام اسی کے بارے میں سب سے پہلے کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے۔ اور یہ عام طریقہ بھی ہے، محدثین کا طریقہ۔ آپ نے کتب ستہ پڑھی ہوں گی، کتب ستہ میں کیا ہے کہ اکثر کیا بلکہ ان لوگوں کا یہ ہے طریقہ کہ جو چیز راجح ہوگی اس کو پہلے ذکر کریں گے، اور جو چیز مرجوح ہوگی اس کو بعد میں ذکر کریں گے، باب رخص فی ذالک، یا اس طرح کر کے جو ہے وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ پہلے بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد والا اس کا نمبر آتا ہے جو اس کے بعد والی ہو، اور وہ اس کے مقابلے میں ادنا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا وقدم الکلام، کلام کو مقدم کیا گیا، یعنی ہم نے سب سے پہلے کس کے بارے میں کلام کیا؟ صحیح لذاتی کے بارے میں۔ تو کہہ رہے وہ اس لیے کلام مقدم کیا گیا کہ صحیح لذاتی اپنے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے یہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، متقاضی ہے کہ اس کے بارے میں پہلے کلام کیا جائے۔ والمراد بالعدل، اب یہ اس کی تشریح کریں گے اس کے تمام چیزوں کی۔ والمراد بالعدل، عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد ہے من لہو ملکتن، ایسا آدمی جس کی کوئی ایسی صلاحیت ہو، ملکتن میں کوئی صلاحیت، کوئی ایسی صلاحیت ہو، تحملہ علی ملازمۃ التقوی، جو چیز اس کو ابھار رہی ہے، جو چیز اس کو آمادہ کر رہی ہے، علی ملازمۃ التقوی، کہ تقوی کی بات کو، تقوی والی چیز کو لازم پکڑو، تقوی والی چیز کو لازم پکڑو، تقوی والی چیز اپنے لیے لازم کر لو، اس کو اپنے ساتھ چمٹ لو، چپکاؤ۔ والمروہ، اس طرح سے مروت۔ والمراد بالتقوی، اب یہاں تقوی کی اور تشریح کر رہے ہیں، تقوی کس کو کہیں گے؟ والمراد بالتقوی، تقوی سے مراد اجتناب الاعمال السیئۃ من شرک او فسق او بدعہ، تقوی سے مراد ہے اعمال سیئہ سے اجتناب کرنا، اعمال سیئہ سے بچنا، خواہ شرک ہو، خواہ فسق و فجور ہو یا بدعت ہو۔ یہ بنیادی اور کیا نام ہے اصلی جو اعمال سیئہ ہیں وہ یہ ہیں، اس کے بعد یہ انہی کے تابع باقی جو اعمال سیئہ ہیں وہ سب اس کی تابع ہیں۔ تو اعمال سیئہ کا تعلق یا تو شرک سے ہو، عبادات میں شرک سے ہو، یا تو یہ ہے کہ اوامر کی مخالفت ہو تو فسق ہو گیا، یا یوں کہیے کہ اوامر اور نواہی کی مخالفت ہو، اوامر کے کرنے کی مخالفت ہو اور نواہی سے بچنے کی مخالفت ہو، یہ سارا فسق کہلائے گا۔ او بدعہ، یا بدعت سے کیا نام ہے پرہیز کرے۔ تو بدعت بھی ایک چیز ہے، بدعت یہ ہے کہ نہ تو وہ اوامر میں سے ہے نہ تو نواہی میں سے ہے، وہ ایک نئی چیز ہے، اوامر سمجھ کر کے یا نواہی سمجھ کر کے کی جاتی ہے، اور اس پر ثواب کی نیت کی جاتی ہے۔ کوئی جو ہے اوامر کو کرتا ہے، اس اوامر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن وہ اس کو لا کر کے اوامر میں داخل کر دیتا ہے، کہتا ہے اس پر اجر ملے گا، تو بدعت ہو گئی۔ اسی طرح سے یا کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو نواہی میں سے وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کہ نواہی میں شریعت میں نواہی میں سے، لیکن وہ ایسی چیز لاتا ہے نواہی میں سے اور اس پر کہتا ہے کہ اس پر جو ہے اجر ملے گا، تو بدعت ہو گئی۔ تو اس طرح سے اس طرح کے اعمال سے، اعمال سیئہ، خواہ اس کا تعلق شرک سے ہو یا بدعت سے ہو یا فسق سے ہو، تو ان تمام اعمال سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس سے اور زیادہ جو ہے اس کی تشریح شیخ الاسلام نے کی ہے، وہ ہے فعل الاوامر،
अवामिर का करना और इज्तनाब नवाही, नवाही से बचना, ये तकवा कहलाता है। यानी जो चीज़ें करने की हैं उनको करे और जिन चीज़ों को नहीं करना है उनको ना करे, तो ये तकवा होगा। हाँ, तो इस तरह से अगर इस चीज़ की मुखालफत की जाए, अवामिर को न करे, अवामिर को छोड़ दे, वाजिबात को छोड़ दे और नवाही को करे, तो ऐसी बात में वो क्या है, फिर तकवा से जाता है। तो इस तरह से मुराद बिल तकवा, तकवा से मुराद है इज्तिनाबुल अमाल सय्या मिन शिरकिन औ फिस्किन औ बिदअह, अमाल सय्या से बचना, शिरक हो या फिस्क हो या बिदअत हो। तो इस तरह से ये तकवा से ये मुराद उन्होंने ली है। इसी तरह ऊपर बताया था वलमुरवा, मुरवा की इन्होंने कोई तशरीह नहीं की, गालिबन ने इसकी तशरीह नहीं की है, लेकिन मुरवा के माना है कि वो चीज़ें जो अक्ल सलीम वाले लोग जो आम तौर पर जो है अच्छी बातें समझी जाएं, तो उन अच्छी बातों को वो छोड़ दे, अच्छे आदाब को छोड़ दे। इसी तरह से जो बुरे आदाब हैं, बुरे आदाब को, तो इस तरह से उन चीज़ों से भी बचने वाला हो, तो तब जा कर के वो क्या नाम है इसको कहेंगे, आदिल है। जो मुरवत के कामों से भी बचने वाला हो, यानी जो चीज़ें काबिले क्या नाम है मलामत हैं, उन चीज़ों को भी छोड़ने वाला होना चाहिए। मसलन उसकी कई मिसालें हो सकती हैं कि आदमी जो है आम तौर पर हमारे उर्फ़ में या शरीयत भी इसको पसंद करती है, उर्फ़ में जो है कोई खुतबा दे रहा है, पैंट शर्ट लगा करके खुतबा दे रहा है, टोपी के बगैर खुतबा दे रहा है, तो खुतबा तो हो जाएगा, है ना, कोई इसको नाजायज़ कहेगा, मुबाह है, लेकिन क्या इसको अच्छा समझेंगे लोग, हैं? और ख़ास कर अगर कश्मीर में होगा तो एक जुमा बस, उसके लिए एक ही जुमा, दूसरे जुमा को इजाज़त होगी कि नहीं। इस तरह से ये काम, इस तरह के काम करना ये ठीक नहीं, जो अक्ल सलीम वाले लोग इसको पसंद न करते हो। इस तरह से आप रास्ते में जा रहे हैं तो मुहद्दिस आप, लेकिन जा रहे हैं रास्ते में जूस पी रहे हैं और वो दाढ़ी पर पी रहे, कपड़े पर लग रहा, क्या इसको अच्छा पसंद करेगा कोई? या आप जो है कोई रोटी वगैरह ऐसे खा रहे हैं, क्या इसको पसंद करेगा कोई? हालांकि शरअ एतबार से अगर देखा जाए इसमें कोई ऐसी कोई ममानियत नहीं है कि खुदा न खास्ता कि आप खड़े होकर पानी भी ना पिए, जूस भी ना पिए, कोई मेवा ना खाएं, कोई क्या नाम है वो पकौड़े वकौड़े वगैरह, लेकिन ये अच्छी बात है, ये काबिल मलामत है, ऐब है। तो इस तरह की बातों से भी मुहद्दिस जो है, रावी जो है, इस तरह की बातों से भी बचा हुआ होना चाहिए। तो जब इस तरह की बातों से बचा होना चाहिए, फिर आमाल से का मामला है ही नहीं। तो ये मुहद्दिसीन ने गोया सही हदीस के लिए इतने बड़े सख्त और कठिन किस्म की शर्तें लगाई हैं, तब जा कर के वो मुहद्दिस बनता है। तो इस एतबार से हम मुहद्दिस बनने के काबिल है ही नहीं, ठीक है कि नहीं? इसलिए आप कोशिश भी ना करें, सब अच्छा रहेगा। वल मुराद बित्तक़वा इज्तिनाबुल अमाल सय्या मिन शिरकिन औ फिस्किन औ बिदअह, अमाल सय्या से इज्तिनाब करना, हाँ वो शिरक से ताल्लुक़ रखते हूँ या फिस्क से या बिदअत से। तो ये किसकी तारीफ़ है? ये आदिल की तारीफ़, आदिल इसको कहते हैं। या इससे आसान तरीके से जो मैंने पहले बताया कि तमस्सुक अल-मुतमस्सिक बिअहकाम शरिया फ़िअलन व तर्कन, ये आसान अहकाम शरिया। अब इसमें और भी चीज़ें बाद लोगों ने गिनाई हैं, उसमें सीधी सी बात है, उसमें मुसलमान होना, बालिग होना, क्या नाम है, आकिल होना और मुतमय्यिज़ होना, सिन तमीज़ को पहुँचने वाला, उस तरह की चीज़ें वो सारी। तो ये सब इसमें तफसीलात काफ़ी हैं, लेकिन आप मोटी मोटी बातें अगर याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह मुजमल। वज़्ज़ब्त ज़ब्तान है, ज़ब्त के लिए टाइम है, ज़ब्त को बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है ना। इरशाद उस्ताज़न व तूल ज़मान उसमें आता है, कहा था ना इमाम शाफी। किसको याद है ये शायर? याद है किसको? जी पढ़ी क्या है? इल्म से पहले कुछ है एक लफ्ज़ अखी, पहले ना अखी, पहले खिताब है, मुनादा है, अखी है माना या अखी। चले या अखी लन तनालुल इल्मा इल्ला बिसित्ता, संबी का तफसीलात बयान, ज़काउन हिर्सुन इज्तिहादुन व तूलु ज़मनिन। एक चीज़ भूल गया, असली चीज़ है, असली चीज़ जो ज़रूरत बुलगा है, वो इरशाद उस्ताद व तूलु ज़मान।
امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی کا بیت اخی لن تنالوا العلم الا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد استاد وطول زمان. والضبط ضبطان، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط دو طرح کا ضبط ہے. ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط کی دو قسمیں ہیں. پہلا ضبط ہے ضبط صدر. ضبط صدر کا معنی سینے کا ضبط، یعنی سینے میں محفوظ رہے، یاد رہے، قوت حافظہ تیز ہو کہ سنے اور پھر وہ یاد رکھے، سنے اور اس کے دل میں سینے میں وہ بات بیٹھ جائے. اور وہ أن يثبت ما سمعه، کہتے ہیں کہ ضبط صدر یہ ہے کہ وہ ثابت ہو جائے وہ چیز جو اس نے سنی ہے، جس چیز کو اس نے سنا ہے وہ اس کے دل میں بیٹھ جائے، اس کے دل میں محفوظ ہو جائے. بحیث یتمکن، وہ اس اعتبار سے کہ یتمکن من استحضار ہی، کہ وہ متمکن ہو، وہ قادر ہو اس بات پر کہ وہ جب چاہے تو اس حدیث کو پیش کرے، جب ضرورت پڑے تو حدیث کو پیش کرے، اس چیز کو پیش کرے جو اس نے سنی ہے. تو لہذا یہ ضبط صدر ہے، قوت حافظہ کا اس سے تعلق ہے. تو یہ ضبط صدر اہم چیز ہے کہ وہ چیز جو وہ اپنے استاد سے سنتا ہے وہ اس کے سینے میں بیٹھ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. پھر جب ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں حالات تقاضا کریں گے اسی حالات کے مطابق وہ اس کو جو ہے بتاتا جائے گا. تو یہ چیز اگر ہے تو اس کو کہتے ہیں ضبط صدر. اگر اس کے اندر قدرت ہے، صلاحیت ہے کہ جب چاہے، جب اس کی ضرورت ہو جائے تو وہ اس کو پیش کر دے، تو اس کو کہتے ہیں ضبط صدر. جو کچھ اس نے اپنے استاد سے سنا ہو وہ اسی طرح سے پیش کر دے. وہ ضبط کتاب دوسرا ہے ضبط کتاب. ضبط کتاب، ضبط کتاب کا کیا معنی؟ یعنی وہ اس کے پاس کشکول ہے، پھر اس کا پھیر ویر کیا ہے، اچھی طرح سے کتاب کو لکھا ہے، وہ جسے لکھ کر کے رکھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر جب ضرورت پڑے گی کتاب کو کھولے گا، کتاب اس کے پاس محفوظ ہے تو پھر وہ کتاب سے پڑھ کر کے حدیثیں سنائے گا، لیکن پہلے کتاب میں اس نے درج کیا ہوا ہو. استاد کو بھی دکھایا وہ کتاب جو اس نے درج کیا. ہاں، استاد مطلب وہ استاد سے اصل میں تصحیح شدہ ہونی چاہیے وہ ہے نا. تو استاد سے استاد کو دکھائی ہو اور استاد نے اس کو چیک کیا ہو، اس کے بعد وہ اپنے پاس رکھے گا اور جب ضرورت پڑے گی تب وہ کاپی جو ہے یہ وہ کتاب اس کو کام آئے گی. تو اس کو کہتے ہیں ضبط کتاب. وہ صیانتہ لدیہ، کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حدیث کو اپنے پاس محفوظ رکھے. اس کا محفوظ رکھنا لدیہ اپنے پاس، اس نے اس کتاب کو جس کو اس نے لکھا ہے، اس کاپی کو جو اس نے لکھا ہے اس میں حدیث وغیرہ، وہ اس کے پاس محفوظ ہو. منذ سمع فیہ، جب سے اس نے سنا ہے، اس میں وہ چیز موجود ہو تب سے، جب سے اس نے سنا ہے اپنے استاد سے. وصححہ، اور اس نے اس کی تصحیح کر دی ہو، یعنی استاد نے اس کی تصحیح کر دی ہو، اس کو چیک کیا ہو. الی ان یؤدی منہ، یہاں تک کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے. جب بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ کاپی کھولے گا، کتاب کھولے گا، پھر وہ اس سے حدیث بیان کرے گا. تو یہ دو طریقے ہیں ضبط کی ایک ضبط کتاب، ضبط صدر، اور دوسرا ضبط کتاب. یہ دو چیزیں، یہ دو ہی ذریعے ہیں کہ جو انسان کے پاس احادیث یا علم جو بھی ہو وہ محفوظ رہے. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ وَقُيِّدَ بِالتَّامِ، کہتے ہیں تام کی جو قید لگائی گئی ہے، تام و ضبط کہا نا، خالی ضابط نہیں کہا تام و ضبط. کہتے ہیں تام و ضبط کی جو قید لگائی ہے، تام کی قید جو لگائی ہے، تام کے ذریعے سے جو اس کو مقید کیا ہے ضبط کو، اشارۃ الی رتبۃ العلیٰ فی ذلک، یہ اشارہ ہے اس میں رتبہ علیٰ کی، بلند مرتبے کی طرف، جو اوپر بھی بتایا کہ بلند رتبہ والی وہ حدیث ہے جس میں تام و ضبط راوی ہو، تام و ضبط عادل ہو اور تام و ضبط راوی ہو. تو یہ رتبہ علیٰ کی طرف اشارہ ہے. یہ حدیث سب سے اعلیٰ اور بلند ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں کہ راوی عادل ہو، تام و ضبط ہو، متصل سند ہو، علت وغیرہ نہ ہو، غیر معلل ہو، اور شذوذ بھی اس میں نہ پایا جائے، کوئی راوی شاذ نہ ہو، یعنی مخالفت کرنے والا نہ ہو. یہ بلند درجے کی حدیث ہے اور اس کو صحیح ذاتی ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس
متصل پڑھیں گے. والمتصل ما سلم اسناد من سکوت فی. متصل وہ حدیث ہے جس کی سند صحیح ہو، یعنی حدیث کو، مروی سے مراد ہے یعنی روایت شدہ حدیث کو، من شیء کی اپنے استاد سے، من شیء کی اپنے استاد سے. تو ظاہر سی بات ہے تب جا کر کے اس کا استاد کہلائے گا جب اس نے اس سے علم حاصل کیا ہو، تو اس نے اس کا زمانہ پایا ہو، اس نے اس کی مجلس میں حاضری دی ہو، اس نے اس کا کیا نام ہے اس سے ملاقات کی ہو. یہ ساری چیزیں جب پائی جائیں گی تو اس کو کہیں گے یہ اتصال سند ہے. والسند تقدم تعریفہ، کہتے ہیں کہ سند کی تعریف گزر گئی. سند کی تعریف کیا ہے اصل میں؟ سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، یعنی رجال کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچاتا ہے، تو اس طرح سے اس کو کہیں گے سند. بس پڑھیں گے اس کو ختم ہی کر دیں. والمعلل لغتاً، والمعلل لغتاً، اور معلل لغت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ما فی علت، جس میں علت ہو. لغت کے اعتبار تو اتنا ہی ہے کہ جس میں علت ہو تو معلل کہلائے گا. واصطلاحاً، لیکن اصطلاح میں ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ، وہ اصطلاحی تعریف علت کی یہ ہے کہ اس میں ایسی علت ہو جو پوشیدہ ہو اور وہ حدیث میں عیب کا سبب بن جائے. حدیث میں عیب کا سبب بن جائے، اس میں قدح اور جرح کا سبب بن جائے، تو ایسی علت ہے جو پوشیدہ ہے، جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی. بظاہر آپ کو سند صحیح سلامت نظر آئے گی، لیکن جو اس کا ماہر ہے، جو اس کا کیا نام متخصص ہے، وہ جان جاتا ہے کہ اس میں علت ہے، اس لیے اس کو تمام رجال کے طبقات کا، احوال کا، ان کے صفات کا معلوم پتہ ہے، لہٰذا وہ فوراً بتائے گا کہ بھائی اس میں علت ہے، لہٰذا اس کو قابل قبول نہ مانا جائے. بظاہر تو اس کی سند صحیح سلامت نظر آئے گی ہمیں. والشاذ لغتاً المنفرد، شاذ کا معنی ہے لغتاً منفرد، یعنی جو جماعت سے الگ ہو جائے، جماعت سے بچھڑ جائے، اس کو کہتے ہیں شاذ. والشاذ لغتاً المنفرد، جو شاذ کیا ہے؟ شاذ منفرد ہے، اکیلا ہے، جماعت سے الگ ہو گیا ہے، جماعت سے چھوڑ گیا، الگ ہو گیا، تو وہ جو جماعت سے جدا ہو جائے اس کو شاذ کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے. واصطلاحاً، اور اصطلاح کے اعتبار سے ما یخالف فیہ الراوی، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس میں راوی مخالفت کرتا ہو من لہو ارجح من، جو اس سے زیادہ راجح ہو، جو اس سے بہتر ہو، جو اس سے بہتر ہو وہ اپنے بہتر کی مخالفت کرے، اس کو شاذ کہتے ہیں. وَلَهُ تفسیر آ کر سیاتی، اور اس کی ایک اور تفسیر ہے، ایک اور تفسیر ہے جو انشاءاللہ آ جائے گی. ٹھیک ہے.